40-40 50-50 ہزار روپیہ مانگا، گاڑی میں سو جاؤ، اگر کمرے میں سونا تو 50,000 روپیہ لیں گے۔ نازل کر تو عیسیٰ کو، اب بیچ خدایا مہدی کو، دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ کیا آج بھی موقع نہیں آیا کہ ہم من حیث القوم اپنی اصلاح کریں؟ اور فؤاد چودھری صاحب اللہ معاف کرے، ہر سانحے میں ان کا ذکر آنا ضروری ہے۔ وہ جو کہتے تھے 1,00,000 گاڑیاں مری میں داخل ہو گئی ہیں، یہ معیشت کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ اب 1,00,000 گاڑیوں کا داخلہ ہونا اور معیشت کی مضبوطی کا کریڈٹ تو آپ نے لے لیا، یہ جو 20 سے زیادہ لوگوں کی لاشیں اٹھی ہیں ان کا کریڈٹ بھی اپنے سر پہ لے۔ یہاں پہ آپ صرف عوام پہ ڈال دیں گے۔ مانتے ہیں اس علاقے کے لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ دیدہ دل فراش راہ کرتے، اس مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں، اسی سے کہتا ہوں، سب سے پہلے اس بچے کے انٹرویو کے اندر بھی، عین شاہد کے انٹرویو کے اندر بھی موجود ہے، سب سے پہلے وہاں پہ دروازہ اگر کھلا تو مسجدوں کا کھلا اور مدرسوں کا کھلا، جنہوں نے کہا آؤ 60 کی تعداد میں، 70 کی تعداد میں ان مساجد اور مدارس میں پناہ لے لو، کھانا بھی دیں گے، ساری رات ہیٹروں کو بھی چلائیں گے۔ سینکڑوں لوگوں کو جمعیت نے، اہل حدیث یوتھ فورس نے، طریق لبیک نے، جمعیت علماء اسلام نے، خدمت نے، آپ کو وہ این جی او وہاں پہ نظر آئی ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپیہ لے کے لوگوں کی امداد کرتی ہیں، وہاں پہ مولوی آپ کو نظر آئیں گے، لیکن ان کو نظر نہیں آئیں گے۔ فوج نے، علماء کے شانہ بشانہ، اہل حدیث یوتھ فورس نے، ہماری جماعت نے، پورے علاقے کی جتنی مساجد تھی، خود مرکز علامہ احسان ظہیر باڑہ گلی کے اندر جو ہے، سب نے اس بات کا متفقہ اعلان کیا، سارے مسالہ کی مساجد نے، جس نے بنا لینی ہے مسجدوں کے دروازے کھلے۔ یہ وہ مسجدیں ہیں جن کو چند دن پہلے گرانے کے آرڈر ہو رہے تھے، سب سے بڑے ریسکیو سینٹر جو ثابت ہوئے اس علاقے میں، مسجدیں اور مدارس ثابت ہوئے۔ پھر اس کے بعد جب لاشوں کی ویڈیو وائرل ہوئی، وہاں کے لوگ بھی اس کام میں شریک ہوئے اور امدادی سرگرمیوں میں شامل ہوئے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے